الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 17 ہے، جس کا عنوان ہے مدات، یعنی مدات کا بیان۔ اب سب سے پہلے مد کے معنی دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچ کر پڑھنا۔ تو کسی بھی لفظ کو کھینچ کر پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا، دراز کر کے پڑھنا، یہ مد کے معنی ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، پہلا سبب ہے حمزہ، دوسرا سبب ہے سکون۔ یعنی کسی بھی لفظ کے اندر مد کے دو اسباب میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہے، یا تو حمزہ پایا جائے گا یا سکون ہو، یہ دو سبب ہوں گے تو مد ہوگی۔ اب مد کی 6 اقسام ہیں، یاد رکھیے گا۔ بنیادی طور پر مد کی 2 بڑی قسمیں ہیں، پہلی ہے مد اصلی، دوسری ہے مد فرعی۔ مد اصلی اگر حروف مدہ کے بعد مد کا کوئی سبب نہ ہو تو اس کو مد اصلی طبعی ذاتی کہتے ہیں، یعنی مد اصلی حروف مدہ۔ اور مد فرعی کی پھر جو اقسام ہیں وہ 6 اقسام ہیں۔ مد کی ابتداءً 2 قسمیں ہوئیں، مد اصلی۔ مد اصلی کی اقسام جو ہیں وہ حروف مدہ ہیں 3، اور مد فرعی جو ہے اس کے آگے 6 اقسام ہیں۔ مد فرعی کی یہ 6 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ سب سے پہلے مد متصل۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، یہ اتصال سے ہے، اسی سے پیارے آقا کی حدیث ہے سل من قطعک۔ اور متصل کا مطلب ہوا ملا ہوا ہونا، اس کی تعریف ہے حروف مدہ کے بعد۔ سب سے پہلے تو حروف مدہ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف مدہ ان کی تعریف کیا ہے، وہ ہیں کون سے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ ہم نے پڑھا کہ مد کے 2 اسباب ہیں، ایک ان میں سے حمزہ بھی ہے، تو حروف مدہ ہوں، تینوں میں سے کوئی ایک، تینوں اکٹھے نہیں آئیں گے۔ حروف مدہ اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یعنی جس لفظ میں حروف مدہ ہے اور اسی لفظ میں حمزہ بھی ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، ملی ہوئی مد، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء، اب یہ حمزہ جو ہے حروف مدہ کے بعد یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہ جاء ایک ہی لفظ ہے، 2 لفظ نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے، اسی میں آیا حمزہ، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی ملی ہوئی مد۔ اب اس کا توڑ کیسے کریں گے؟ سمپل توڑ ہے، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا۔ ایسے ہی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یہ الف مدہ ہے۔ ایسے ہی یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یہ یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ بھی مد متصل ہے۔ اس کا توڑ کریں گے، جیم یا زیر جی، جیم الف نہیں پڑھیں گے اس کو، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ اب اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز یاد رکھ لیجیے گا کہ مد متصل اور مد منفصل ان کو لمبا کتنا کرتے ہیں، یعنی حروف مدہ ان کو ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایسے ہی مد متصل اور مد منفصل اس کو ہم 4-5 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ 4-5 حرکات، 4-5 انگلیاں آپ نے کھولنی ہیں، 4 انگلیاں یا 5 انگلیاں درمیانی مقدار میں، ایک انگلی کھولیں گے تو وہ 1 حرکات، اور 2 تو وہ 2، 3 انگلیاں کھولیں گے تو وہ 3، 4 کھولیں گے تو وہ 4، 5 انگلیاں کھولیں گے تو وہ 5، ٹھیک ہے۔ تو ہم 4 یا 5 حرکات تک ان کو کھینچ کر پڑھیں گے، مد متصل اور مد منفصل کو۔ اس کا توڑ تو آسان ہے۔ ایسے ہی سین یا زر سی، حمزہ تا زبر ات، یہ تا کے پر جزم آتی ہے تو سی ات۔ اب اس میں بھی یہ یا مدہ ہے، یا ساکن، اس سے پہلے زیر یا مدہ، حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل۔ ایسے ہی اس کا توڑ کریں گے، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، کیونکہ واو ساکن نہیں ہے، یہاں پر واو متحرک نہیں ہے، واو کے اوپر حرکت بھی نہیں ہے اور واو ساکن بھی نہیں ہے، تو ہم پڑھیں گے حمزہ پیش او، لام کھڑی زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولئک۔ ایسے ہی حدائق، تو یہ سمپل توڑ ہے، اس کا توڑ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل،
ایسے ہی مد منفصل، منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا، جدا مد، ایسی مد جو جدا ہو. تو ایسے اسی طرح اسی سے ہے فصل. فصل کو فصل اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین سے ایک وقت آتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ہم فصل کہتے ہیں. تو مد منفصل جدا مد. حروف مدہ کے بعد یہاں پہ بھی ہم نے پڑھا، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. یہاں پہ تھا حمزہ اسی کلمے میں ہو، یہاں ہے حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی پہلا لفظ علادہ ہو، دوسرا لفظ علادہ ہو، باہم ملے ہوئے ہوں، یعنی ان کے درمیان کوئی تیسرا لفظ نہ ہو، ملے ہوئے ہوں لیکن ہوں دونوں علادہ لفظ. جیسے ہم پڑھیں گے فا یا زر فی، حمزہ نون زبر ان، فی ان، فا پیش فو، فی انفو، سین زر سی، فی انفسی، کاف میم پیش کم، فی انفسکم. تو یہ، اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پر اوپر مد کا نشان بھی قرآن مجید میں لگا ہوتا ہے. اگر آپ کو ان مدات کی سمجھ نہ آئے یا تعریفات کی آپ کو سمجھ نہ آئے، پہلے تو بات اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ 6 مدات کن یاد کرے، ان کی تعریفات یاد کرنی، ایگزامپل یاد کرنی، یاد رکھنی، تو سمپل یاد رکھیے گا کہ یہ نشان آپ یاد رکھیں کہ یہ مد کا نشان ہے. تھوڑے چینج ہوتے ہیں، مد لازم کا نشان تھوڑا اور ہوتا ہے، مد متصل اور منفصل کا نشان تھوڑا سا اور ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ سیم اسی طرح کا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ وہ کیسے ہوگا، لیکن یہ ہے کہ نشان ایسے ہی نظر آئے گا آپ کو. تو اس لیے اس نشان سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے. تو سمپل اگر آپ اس کو 4، کیونکہ 4 حرکات تک تو سب کو لمبا کریں گے. مد متصل اور مد منفصل کی مقدار جو ہے وہ 4-5 ہے. مد لازم اور مد لین لازم کی مقدار 6 حرکات ہیں. اسی طرح مد عارض اور مد لین عارض کی مقدار جو ہے وہ 4-6 حرکات ہے. تو کم از کم آپ اگر زیادہ نہیں تو 4 حرکات تک آپ کو سب کی سمجھ نہیں آتی، یہ نشان لگا ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی، نشان تو لگا ہے، پتہ ہے کہ مد ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کون سی مد ہے، تو آپ اس کو 4 حرکات تک اس کو لمبا کر کے پڑھیں. تو جہاں پر لازم ہے مد، یہ کیونکہ مد لازم جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے، اور ان کے بھی درجات ہیں. مد لازم ہے، اس کے بعد مد متصل ہے، اور اس کے بعد مد عارض ہے. یہ مدات کے درجات ہیں کہ کون سی مد کون سے نمبر پہ آتی ہے. تو بہرحال ان کو آپ نے 4 حرکات تک لمبا کر کے پڑھنا ہے اگر آپ کو ان کی سمجھ نہیں آتی، اور اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. مد منفصل اس کا آسان سا توڑ ہے، فی انفسکم. یہ فی یا ساکن اس سے پہلے یہ زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے، اس یا حروف مدہ کے بعد حمزہ تو ہے لیکن وہ اگلے کلمے میں ہے. انفسکم ایک علادہ ورڈ ہے، فی ایک علادہ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی بما انزل، اب یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، بما انزل. اب یہ انزل یہ علادہ لفظ ہے اور بما یہ علادہ ہے. تو ہم حروف مدہ کے بعد حمزہ تو ہے لیکن دوسرے کلمے میں. ایسے ہی قالوا آمنا، اب اس میں بھی واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یہ واو مدہ ہے. اور اس کے بعد آمنا یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ ہے لیکن وہ دوسرے کلمے میں ہے. قالو ایک علادہ لفظ ہے، آمنا علادہ لفظ ہے. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ تو ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے، اس کلمے میں نہیں، لہذا یہ مد منفصل ہے. مقدار آگے لکھی ہے 4-5 حرکات، ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی دوسرے نمبر پہ آتی ہے مد لازم. یہ مد بھی لازم ہے، اس کا نام بھی لازم ہے اور مد کرنا بھی لازم ہے. حروف مدہ، پھر وہی بات، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، یہ سکون ہے ساکن اور یہ شد بھی اسی میں آتا ہے. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو. سکون اصلی کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہے سکون عارضی، یعنی کسی وجہ سے وہاں پر عرف ساکن ہو گیا تو وہ اس کو کہتے ہیں سکون عارضی. اور یہاں پر سکون اصلی حروف مدہ ہوں، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو. جیسے فار ایگزامپل یہ جان، ٹھیک ہے، خلق الانسان، تو وہاں پر بھی یہی یاد ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان، تو وہاں پر بھی یہی ہے مد لازم، ٹھیک ہے. تو جیم اس کا توڑ کیسے کریں گے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کا. جیم الف نون زبر جان، نون 2 پیش نون، جان. اب نون میں شدت بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ
نون کے اوپر ہم زبان کو روکیں گے، یعنی جس حرف پر تشدید ہوگی وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ ذرا ٹھہر کر، تو جانن جانن، ایسے ہی ہم پڑھتے ہیں ولداللین، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری اپنے ذہن میں رکھ کے اس طرح یاد کرنا ہے۔ اسی طرح ہم اس کا توڑ کریں گے، ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن ضالن، تو لام کے اوپر آپ نے زبان کو روکنا ہے کیونکہ یہ لام مشدد ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حروف مدہ الف سے پہلے زبر ہے اور دوسرا سکون اصلی ہے، یعنی یہ کسی وجہ سے یہاں پر یہ جو ہے نا یہ سکون نہیں ہے، یعنی شد کسی وجہ سے نہیں ہے، یہ سکون اصلی ہے۔ ایسے ہی دابتن، دال الف با زبر داب، پھر با کو دوبارہ پڑھیں گے کیونکہ مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی کافتن الحاقۃ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آپ نے توڑ ایسے ہی کرنا جیسے ہم نے پیچھے والے ورڈ کا توڑ کیا، کاف الف فا زبر کاف۔ تو میں سب کو لمبا کرتا اور اس کا توڑ کرتا رہوں تو یہ لیکچر بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو یہ نشان لگا ہوتا ہے مد کا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں پہ مد کا نشان نہیں ہے لیکن آپ کو تعریف سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پر مد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی یہاں پر بھی مد کا نشان نہیں لگایا اس لیے کہ تعریف سے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر بھی مد ہے۔ اسی طرح مد لین لازم، متصل منفصل مد لازم، مد لین لازم، چوتھی مد حروف لین کے بعد، اس کے نام سے سمجھ آ رہی ہے مد لین، لین یہ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی، ہم نے حروف لین والا سبق پڑھا تھا۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو، یہاں پہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم، جیسے عین، اس کو پڑھا ہی عین جاتا ہے، توڑ کچھ بھی نہیں ہے اس کا، عین، کیونکہ یہاں پہ اس کے نیچے نہ زیر ہے نہ زبر ہے نہ شد ہے نہ مد ہے نہ کچھ اور ہے، تو یہاں پر ہم عین یا زبر عی، نون زیر نہیں کر سکتے، نون پیشنو بھی نہیں کر سکتے، نون زبر نہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ عین کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو مد لین لازم ہے، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو، یہ قرآن پاک میں صرف 2 مقامات پر آئی ہے۔ کتنے مقامات پر آئی ہے؟ صرف یہ 2 مقامات پر آئی ہے، اس کے علاوہ کسی مقامات پہ یہ نہیں ہے۔ تو پہلی ہے سورہ مریم میں، سورہ مریم شروع یہاں سے ہوتی ہے، کاف ہا یا عین صاد، تو وہاں پر یہ عین آیا ہے، اور دوسرا ہے سورہ مریم کے بعد سورہ شورا میں، حا میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات، تو یہ عین جو ہے مد لازم حروف لین کے بعد، یہ حروف لین ہے، یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو حروف لین کے بعد سکون اصلی، تو یہاں پر جو یہاں پہ نون کے اوپر بھی ساکن کا سائن آتا ہے، جو سکون کا سائن، تو یہ سکون اصلی ہے، یہ کسی وجہ سے نہیں آیا، یہ اس کا اپنا ہے۔ تو یہ صرف 2 مرتبہ ہے، تو زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب مد لازم اور مد لین لازم کو لمبا کتنا کیا جائے گا؟ تو 6 حرکات تک 6 انگلیاں کھولنی آپ نے درمیانی مقدار میں، 6، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ جلدی بھی نہیں کھولیں گے اور بہت آہستہ بھی نہیں کھولیں گے، درمیانی مقدار میں، جیسے ہم پڑھتے ہیں قا قا قا، قاف علی زبر قا، تو حروف مدہ کو لمبا کرتے ہیں 1 حرکت تک، ایسے ہی ہم کو 6 حرکات تک لمبا کریں گے، تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، مثال کے طور پہ جان، ٹھیک ہے؟ تو جا کو بھی لمبا کرنا ہے، اگر نون کے اوپر نون مشدد ہے تو اس کی بھی 1 حرکت ہے، جان، جا کو پہلے لمبا کرنا ہے آپ نے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ 4 حرکات تک ان کو لمبا کریں، جان، ٹھیک ہے؟ 4 حرکات تک پہنچیں گے، آگے نون کو شروع کر لینا، جان، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ میں آپ نے انگلیاں بھی کھولنی ہے، اور باقی آپ 3 سے 4 مرتبہ پڑھیں گے تو خود پریکٹس ہو جاتی ہے، خود انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس کو کتنا لمبا کر کے پڑھ رہا ہوں۔ تو خیر آگے مد عارض، عارضی مد، تو یہ بھی ہے حروف مدہ، یہاں پہ بھی ہم نے پڑھا حروف مدہ کے بعد حمزہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، حروف مدہ کے بعد سکون، حروف لین کے بعد سکون، تو مد عارض میں بھی حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، ٹھیک ہے؟ سکون سے مراد یہ جس کو ہم ساکن کہتے ہیں، جزم، تو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، جیسے یہ بہت توڑ آسان ہے، اس کا توڑ نہیں کروں گا، مسلمون، تو یہ کسی بھی آیت کے آخر میں آئے یا ہم یہاں پر وقف کریں تو ہم اس کو پڑھیں گے مسلمون، ٹھیک ہے؟
تو یہ جو نون ہے آخر میں، یہ نون یہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں عارضی سکون۔ یہ سکون عارضی ہے، یہ کسی وجہ سے آئی ہے، یا تو وقف کرنے کی وجہ سے آئی، یا سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے یہاں پہ وقف کر لیا، یا آیت کے آخر میں یہ لفظ آ گیا تو ہم نے وہاں پر اس کو ساکن کر دیا، تو یہ حرف ساکن ہو گیا، تو یہ سکون عارضی ہے۔ حروف مدہ کے بعد ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ حروف مدہ میں سے ہے، تو یہ سکون اس کو عارضی کہتے ہیں۔ ایسے ہی یتساءلون عما یتساءلون، یہ سورہ نبأ تیسرے پارے کی شروع یہاں سے ہوتی ہے، تو اس میں دو مد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یتساء، یہ جو ہے یہ مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یہ یتساء، تو یہاں پہ مد متصل ہے۔ لون میں جو مد ہے، لام واپس لو، یہ حروف مدہ کے بعد نون، ٹھیک ہے، نون جو ہے ساکن ہو جائے گا، تو یہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، ٹھیک ہے، یہ مد عارض ہے۔ اسی طرح رب العالمین، ٹھیک ہے، تو یہ حروف مدہ میں سے یا مدہ کے بعد نون سکون، نون کے اوپر جو سکون آئے گی، جو نون ساکن ہو جائے گا، جو جزم آئے گی یہاں پر، تو وہ سکون بھی یہاں پر کیا ہے؟ عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ رب العالمین نہ تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے وقف کر لیا تو نون ساکن ہو گیا، یہ عارضی سکون ہے۔ اسی طرح مد لین عارض، حروف لین کے بعد یہاں پہ کیا ہے کہ مد لازم میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، مد لین لازم میں، یہ نام سے نظر آتا ہے لین، ٹھیک ہے، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو، مد عارض حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، اور مد لین عارض حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو۔ حروف لین جیسے یہاں پر حروف لین ہے، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یہاں پہ کیا تھا؟ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو، یہاں پہ کیا؟ حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، جیسے خوفن، خوفن پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ خوف، ٹھیک ہے، فا دو زیر فن جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ختم ہو جائے گا، توڑ کرتے ہوئے کیسے کریں گے؟ خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، یہ خوفن۔ جب ہم یہاں پر پڑھیں گے اس کو لإیلاف قریش، ٹھیک ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ خوف، یہ وہی خوف ہے، توڑ کرتے ہوئے سمپل توڑو، ایسے ہی قریشن، قاف پشقو، را یا زبر روئی، قری، شین دو زیر شن، قریشن، قریشن، یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ ہم جب اس کو شن پڑھ رہے ہیں تو ہم آخری ورڈ کو ساکن بھی نہیں کر رہے ہیں، اور قریشن یہ غلط اس لیے ہے کیونکہ یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ زبر ہے، یہ حروف لین میں سے ہے، اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر شین یہاں پر ساکن ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے قریش، 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 جیسے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں خوف، تو یہ کیا ہے؟ حروف لین ہے، یہ واو لین ہے، یہ یا لین ہے، تو ان کے بعد یہ جب ہم قریش پڑھیں گے تو شین ساکن ہو جائے گا، یہ عارضی سکون ہے۔ خوف پڑھیں گے تو خوفن ہے، خوف جب پڑھیں گے تو یہاں پہ فا کے اوپر ساکن یعنی جزم کا نشان آ جائے گا، تو یہ فا ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر عارضی سکون حروف لین کے بعد ہے، لہذا حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض۔ توڑ سمپل طریقے سے کریں گے، اور جب ہم اس کو توڑ کر کے جب ملا کے پڑھیں گے تو خوف مات کر کے پڑھیں گے قریش، ٹھیک ہے، تو اب حروف لین کے بعد آیا تو یہ سمپل طریقے سے توڑ ہوا، تو ان کی مقدار یعنی ان کو لمبا کتنا کریں گے؟ مد عارض اور مد لین عارض کو 4 یا 6 حرکات کے برابر ان کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا مد کا سبق۔ یہ سبق بھی قرآن مجید میں حسن کے لیے بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ کو سمجھ آ جائے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں نے بہت آسان کر کے اس کو لکھا ہے کتاب میں، کیونکہ بہت زیادہ لمبا ہے، اور آگے پھر اس میں میں نے بہت زیادہ اس کی بحث نہیں کی، یہ جو مد لازم ہے اور مد لین لازم ہے، تو یہاں پر میں نے بہت بحث نہیں کی۔ مد لازم کی اگر ہم تجوید پڑھیں، اس کی گہرائی میں جائیں تو مد لازم کی 4 قسمیں بنتی ہیں: مد لازم کلم مثقل، مد لازم کلم مخفف، مد لازم حرف مثقل، مد لازم حرف مخفف، اور پھر آگے وجوہات مد ہوتی ہیں کہ طول ہوتا ہے، توسط ہوتا ہے، قصر مع الاسکان، اور اسی طرح قصر، توسط، طول مع الاسکان۔ یہ پھر آپ کو یہ بحث سمجھ نہیں آئے گی، بہرحال یہ میں نے آسان الفاظ میں لکھ دیا ہے، بہت زیادہ آسان الفاظ میں، تو اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو یاد کریں، اس کو اپلائی کریں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔